جی السلام علیکم۔ جی آج ہم پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کا پیپر سالو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس جو پیپر پڑھا جاتا ہے پریویس وہ کس طرح پڑھے جائیں۔ کچھ سوال وہ ہوتے ہیں جس کی ڈیٹیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب پی پی ایس سی میں 50% تو رٹا ہی مارا جاتا ہے اور 50% اگر ہم بات کریں تو وہ تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھنی ہوتی ہیں چیزوں کو۔ تو پہلے تو ہم اس کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پی ایم ایس منسٹریل کوٹا جو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں جو ان کے لیے یہ ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتے ہیں۔ ایک تو پی ایم ایس اوپن پہ آتی ہیں جس کے 12 پیپر ہوتے ہیں، وہ کافی زیادہ ٹف میرٹ ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور دوسرا پی ایم ایس منسٹریل کوٹا آتا ہے، یہ جو آلریڈی گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک تو یہ ماسٹر ریکوائر ہوتی ہے یہاں پہ کوالیفیکیشن، اور دوسرا اس میں 2 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جو 5 سال سے 5ویں اسکیل سے 10ویں اسکیل تک کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی 8 سال سروس ہو چکی ہو ایز اے گورنمنٹ امپلائی، وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں فار پی ایم ایس منسٹریل کوٹا۔ اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں 11ویں اسکیل سے 16ویں اسکیل تک کے لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ امپلائی اور ان کی 5 سال سروس ہو چکی ہو ایز اے گورنمنٹ امپلائی، وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں فار پی ایم ایس منسٹریل کوٹا کے لیے۔ اب اس کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ صرف 3 ہوتے ہیں۔ ایک 100 نمبر کا جی کے ہوتا ہے، ایک 25 نمبر کا اردو کا ایسے ہوتا ہے اور ایک 25 نمبر کا انگلش کا ایسے ہوتا ہے۔ اور جو کینڈیڈیٹ کوالیفائی کر جاتا ہے انٹرویو کے لیے، اگر 100 نمبر کا ان سے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور 100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چانس ہوتا ہے گورنمنٹ جو امپلائی ہوتے ہیں ان کے پاس جو ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایس کے جو مطلب جو پریویس پیپر ہیں ماڈل پیپر ہیں ان کو ریڈ کیسے کیا جائے، کیسے پڑھا جائے۔ تو اس میں ہم جسٹ وہی سوال ٹچ کریں گے جن کو ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو آگے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 اگر بات کریں دا کیپٹل آف چیچنیا ہے، یہ کیپٹل اگر ایک ہی بار یاد کر لیں بک سے تو یہ اچھا رہے گا۔ سوال نمبر اگر ہم 3 کی بات کریں، انہوں نے پوچھا ہوا دا سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، اس میں خواجہ ناظم الدین ہے۔ تو آپ اس طرح کریں بھی پاکستان کے پہلے 4 پرائم منسٹر ہیں ان کو یاد کر لیں۔ پہلے جیسے لیاقت علی خان تھے، سیکنڈ خواجہ ناظم الدین، 3rd نمبر پہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ محمد علی بوگرا ہے، اور 4تھ نمبر پہ چودھری محمد علی۔ اس کے علاوہ 4 پریزیڈنٹ جو پاکستان کے پہلے ہیں ان کے نام یاد کر لیں۔ پہلا پریزیڈنٹ تھا اسکندر مرزا، سیکنڈ از ایوب خان، تیسرا یحییٰ خان تھا اور چوتھا پریزیڈنٹ آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اور پہلے 4 گورنر جنرل بھی یاد کر لیں یا ان کو لکھ لیں۔ پہلا جو گورنر جنرل تھا وہ قائد اعظم تھا، سیکنڈ جو تھا وہ خواجہ ناظم الدین تھا، اور جو تیسرا تھا وہ غلام محمد تھا، اور جو چوتھا گورنر جنرل تھا وہ اسکندر مرزا تھا جو پہلا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھا۔ تو یہ 4 چیزیں یہ یاد کر لیں، آگے یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی، تو اس کے لیے یہ ایک ہی دفعہ لکھ لیں۔ یہ اس طرح مطلب پیپر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو اس طرح کے سوال اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے سوال رٹے والا ہی ہیں، رٹا ہی مارنا پڑے گا، اس میں کوئی کنسیپچول چیزیں نہیں ہیں۔ کویسچن نمبر 7 کی بات کریں تو یہ ادھر غلط دیا گیا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ ہاؤ منی پروجیکٹ انڈر 1 بیلٹ 1 روڈ، یہ 6 پروجیکٹ ہیں انڈر 1 بیلٹ 1 روڈ کے تحت، وہاں پہ میرے خیال میں یہ آنسر غلط ہے، 5 دیا گیا تو یہ 6 ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر اگر ہم 10 کی بات کریں تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ جو بھٹو تھے وہ کون سے نمبر کے پرائم منسٹر تھے، وہ 9th نمبر پہ پرائم منسٹر تھے، یہ بنے تھے 9th نمبر 1973 میں بنے تھے 4 سال کے لیے۔ اور یہ آج کل جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ 22 نمبر پہ، اگر یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر بھٹو کی بات کریں تو وہ 4تھ پریزیڈنٹ بھی تھا، یہ 1971 میں بنا تھا اور 1973 تک۔ تو اگر آج کل ہم بات کریں جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ، یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون سے نمبر پہ ہیں تو یہ 13th نمبر پہ ہیں۔ تو اس طرح آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، جو آگے بھی سوال پوچھے جائیں اس طرح ایک ہی بار مطلب چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، یا ان کی مطلب نیٹ سے پہلے تھوڑا سرچنگ کر لینی ہے۔ اچھا اس کے بعد کویسچن نمبر جو 11 ہے لارجسٹ کنٹری بائی ایریا وائز، تو آپ پہلے یہ 4 کنٹریز دیکھ لیں۔ پہلے ادھر تو رشیا ہے لارجسٹ ایریا وائز، سیکنڈ نمبر پہ کینیڈا، 3rd پہ چائنا، 4th پہ یو ایس ہے۔ پھر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان ایریا وائز 33 نمبر پہ آتا ہے۔ کویسچن نمبر جو 12 ہے لارجسٹ کنٹری بائی پاپولیشن میں لارجسٹ کنٹری دیکھیں تو وہ چائنا ہے جس کی 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے۔
سیکنڈ نمبر پہ بات کریں تو وہ انڈیا آ جاتی ہے. انڈیا کی جو آبادی ہے وہ انڈیا کی 1 ارب 38 کروڑ ہے. تیسرے نمبر پہ یو ایس ہے جس کی 34 کروڑ ہے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ چھٹے نمبر پہ آتا ہے پاپولیشن وائز. اس کی 207 ملین آبادی اکارڈنگ ٹو 6th سینسس جو 2017 میں ہوئی تھی. تو اس طرح کی ڈیٹیل دیکھا کریں. باقی کویشچن نمبر 19 کی اگر ہم بات کریں بگیسٹ ڈیزرٹ آف دا ورلڈ تو یہ سہارا ڈیزرٹ ہے. یہ نارتھ افریقہ میں ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہاں پہ وہ لکھ لیا کریں. یہ اس طرح کا سوال پوچھے جا سکتا ہے. کویشچن نمبر 20 کی اگر ہم بات کریں وچ ون از دا بگیسٹ اوشن آف دا ورلڈ تو جو بگیسٹ ہے وہ پیسیفک ہے. سیکنڈ نمبر پہ انڈین اوشن ہے, تھرڈ اٹلانٹک اوشن ہے, اور فورتھ نمبر پہ آرکٹک اوشن ہے. یہ 4 آپ نے سیکوینس وائز یاد کر لینے. ان کے سوال پوچھے جاتے ہیں پہلا کون سا بڑا یا دوسرے نمبر پہ یا سب سے چھوٹا کون سا ہے. تو کویشچن نمبر 21 اگر دیکھیں تو لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب تو یہ بہاول پور ہے. اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 36 ہیں اور ڈویژن 9 ہے. یہ بار بار پوچھا جاتا ہے. باقی یہ سارے سوال آپ لوگوں نے یہ رٹے والے ہوتے ہیں. اس میں کوئی کنسیپچول چیزیں نہیں ہوتی. جو مطلب کنسیپچول چیزیں ہوں یا جو چیزیں انٹر لنکڈ کر رہی ہوں آگے بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں سوال تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے جایا کریں. اس طرح تیاری ہوتی ہے جلدی. انہوں نے پھر کہا وینڈڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیگم خلیفہ کب نے 35 کو بنائے تھے. آپ نے پھر اتنا دیکھ لیا پہلا خلیفہ کون تھا حضرت ابوبکر 632 میں تھا 2 سال کے لیے. پھر دوسرا خلیفہ کون تھا حضرت عمر فاروق جو 10 سال کے لیے تھا 634 سے 644 تک. اس کے بعد اگر بات کریں تو حضرت عثمان غنی آیا تھا تیسرا خلیفہ 644 سے 656 تک. اس کے بعد لاسٹ جو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ آیا تھا 656 سے 661 تک. پھر وہاں سے اپنا امیہ ڈائنسٹی شروع ہوتی ہے جو جس کی بنیاد امیر معاویہ رکھتا ہے. تو اس طرح آپ سیکوینس سے چیزیں یاد کیا کریں. اس طرح آسانی رہتی ہے. اس کے علاوہ اور جو سوال ہیں کرنے کے اس طرح کے باقی تو یہ سارے ہیں. اگر ان میں کوئی آپ لوگوں کو مزید کوئی لگے گا اس سے ڈیٹیل دیکھی جا سکتی تو وہ ساتھ میں کر لیا کریں, لکھ لیا کریں. ہر ایم سی کیوز کو اس طرح دیکھا کریں. باقی 50% تو وہ ہوتے ہیں جن کو رٹا لگانا ہوتا ہے اور 50% جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. کویشچن نمبر 42 دیکھیں تو ہو از دا کرنٹ چیئرمین آف اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل آف پاکستان. قبلہ ایاز ہے. اب یہ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں کب بنی تھی کیوں بنی تھی. یہ 1962 میں بنی تھی ایوب خان کے ایرا میں اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل. اس کے 20 ممبر ہوتے ہیں. یہ نا اپنا ایڈوائزز دیتی ہے اسلامک ریلیٹڈ, مطلب کوئی قانون سازی ہو رہی ہو تو یہ پارلیمنٹ کو ایڈوائزز دیتی ہے پارلیمنٹ کو یا گورنمنٹ کو. یہ اس لیے بنائی گئی تھی ایوب گورنمنٹ میں. تو اس طرح کا سوال دیکھیں جیسے انہوں نے یہ کویشچن نمبر 44 پہ انہوں نے کہا نا وین ڈیڈ کرون پرنس محمد بن سلمان وزٹڈ پاکستان تو انہوں نے نان آف دیز آنسر. تو پھر اس کا جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ فیب 2019 کو آیا تھا. تو وہ ساتھ میں لکھ لیا کریں. کسی پیپر میں وہ ایگزیکٹ ڈیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں. جیسے یہ سوال ہے 46 اگر دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا کیا تھا. وہ 10 ہجری کو کیا تھا. آپ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ حج کب فرض ہوئی تھی. وہ 9 ہجری کو ہوئی تھی. تو اس طرح چیزوں کو انٹر لنکڈ کیا کریں, تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھا کریں. آگے یہ سوال ریپیٹ ہوتے ہیں. اس میں جو باقی سوال ہیں وہ سارے اس طرح کے ہی کرنے ہیں. مطلب اگر ہم 58 کی بات کریں انویج فیلڈ ڈاکٹر عبدالسلام نوبیل پرائز یہ فزکس میں جیتا تھا 1979 میں. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے. لارجسٹ ایئرپورٹ آف پاکستان کون سا ہے. وہ جناح انٹرنیشنل کراچی لارجسٹ ایئرپورٹ ہے پاکستان کا. باقی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب یہ احمد رسول کا نام احمد کتنی دفعہ مینشن ہے قرآن میں. ایک دفعہ. اب اس میں کوئی کنسیپٹ چیزیں تو نہیں, یہ تو رٹا لگانا ہے. اس میں کوئی ڈیٹیل بھی نہیں دیکھی جا سکتی. اچھا کویشچن نمبر 69 کی اگر ہم بات کریں وین ڈیڈ پاکستان ون فسٹ ہاکی ورلڈ کپ تو یہ 1971 میں پاکستان نے فرسٹ ہاکی ورلڈ کپ جیتا تھا. پھر اس کے ساتھ تھوڑی ہاکی کے ریلیٹڈ ڈیٹیل دیکھ لیں. پاکستان نے ٹوٹل آج تک کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں. ہاکی میں 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں. اچھا اکثر پوچھا جاتا ہے پاکستان نے اولمپکس میں کتنے گولڈ میڈل جیتے ہیں اب تک. وہ 3 جیتے ہیں. پہلا کپ جیتا تھا وہ 1960 میں جیتا تھا جب روم میں اولمپکس گیم ہوئی تھی. دوسرا کپ جیتا تھا 1968 میں. اور اکثر سوال پوچھا جاتا ہے پاکستان ہاکی میں آخری گولڈ میڈل کب جیتا تھا. تو وہ 1984 میں جیتا تھا لاس اینجلس میں. اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں. اور چیمپئن ٹرافی پاکستان ہاکی میں کتنی مرتبہ جیت چکا ہے. وہ 3 مرتبہ جیت چکا ہے. اور ایشین گیمز جو ہوتے ہیں اس میں پاکستان کتنے گولڈ میڈل جیت چکا ہے ایشین گیم میں. وہ 8 جیت چکا ہے. تو اس طرح چیزوں کو لے کے چلا کریں. ہاکی کے بارے میں تھوڑی سی یہ ڈیٹیل ہوگی. آگے کوئی بھی کویسچن ہے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا اور یہ آگے بار بار پوچھے جائیں گے. باقی یہ سارے جو کویسچن ہیں نا باقی یہ رٹے والے ہیں. اس میں کوئی کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کنسیپچول چیزیں نہیں ہیں.
باقی ہر کسی کے اپنا وہ، اگر اس کے کویسچن نمبر 80 کے بعد میننگ آف سب وے یہ وہاں پہ غلط ہے، تو یہ کوشش کیا کریں جو غلط کویسچن ہو نا ان کو ٹھیک کیا کریں سرچ کر کے، اس کا آنسر ہے انڈر گراؤنڈ پاتھ، لیکن انہوں نے سی دیا ہوا ہے تو یہ کریکٹ کر لیں۔ تو اکثر جی اس میں ماڈل پیپر میں بہت زیادہ مسٹیک بھی ہیں، ان کو بھی کریکٹ کیا کریں بار بار۔ کریکشن ایک دفعہ نہیں ہوتی، ان کو مطلب گروپس میں ڈسکس کرنے سے ہوتا ہے یا نیٹ میں سرچنگ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک ہی بک ہونی چاہیے، بار بار نئی بکس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بک جب نئی آتی ہے تو پھر جس میں آپ لوگوں کے پاس وہ پیپر نہ وہ پرنٹ آؤٹ کروا لیا کریں، کیونکہ ایک بک کو وہاں پہ آپ کریکشن کرتے رہتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 81 کی اگر ہم بات کریں تو وہ پوچھ رہے جہانگیر خان ریمینڈ ان بیٹن کتنے سال، وہ 5 سال کے لیے تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کب سے کب تک، وہ 1981 سے 1986 تک 5 سال کے لیے۔ تو اس طرح چیزیں دیکھا کریں۔ آج جیسے حضرت عیسیٰ پہ کون سی بک نازل ہوئی، اس طرح جو 4 ہیں نا بکس جس پہ نازل ہوئی تھی وہ دیکھ لیں، ساتھ لکھ لیں، یہ چیزیں آگے بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ باقی ساری چیزیں رٹے والے ہیں، پرپوزیشن ہے اس کے کوئی رول تو نہیں ہے، وہ بس نا ہنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ میتھ کوشش کیا کریں، ساتھ ساتھ میتھ کرتے جایا کریں، کیونکہ یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں بار بار، میتھ کے کویسچن بھی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر یہاں پوچھ رہا ڈیپیسٹ اوشن کون تھا، بڑا جو ہے پیسیفک، تو صاف ہے ڈیپیسٹ اوشن بھی وہی ہوگا۔ تو باقی انڈسٹریل ریولوشن اسٹارٹ ود انوینشن آف اسٹیم انجن، یہ دیکھیں اب اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیں، انڈسٹریل ریولوشن کب آیا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اینڈ کویسچن نمبر 100 ہے وچ ریور از موسٹ آفن مینشن ان دا بائبل، جارڈن ریور یا مینشن ہے۔ تو اس طرح آپ نے ماڈل پیپر کو، ہر ماڈل پیپر کو کرنا ہے۔ ہر ماڈل پیپر 5 سے 10 کویسچن ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس۔ تو ان کو اس طرح اگر لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں کو صرف ایک ہی بک سے آپ لوگ انشاءاللہ ایزیلی PPSC کا پیپر پاس کر جاؤ گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 بکس پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ اسمارٹ وے یہی ہے کہ آپ اس طرح پیپروں کی تیاری کریں۔ جو پریویس پیپر ہیں 223 جو امتیاز شاید کی بک ہے، اس میں ایک تو غلطیاں بہت زیادہ ان کی کریکشن کریں، اور دوسرا سوالات کو جو اس طرح دیکھا کریں کہ ان کی جو ایک تو انٹرویو کے لحاظ سے آپ لوگوں کی اچھی تیاری ہوتی ہے، اور اس طرح کچھ چیزیں بھولتی بھی نہیں ہیں، اس طرح تیاری بھی تھوڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا پیپروں کا، تو آپ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔